بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی بازیاں لگانا پڑے لگاؤ۔ یہ ایک قربانی کی داستان ہے کہ اللہ تمہیں راضی کرنے کے لیے ہر سودا منظور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف یہ تھا کہ یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں کہ یہ شراب پیتا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے، مسلمانوں کے بغیر خون خرابے کے ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو جو سندیش دیا گیا تھا وہ سندیش ہی غلط تھا، وہ میسج ہی غلط تھا۔ اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے، کیونکہ حضرت حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں۔ جب حضرت حسین کے پاس 50 سے بھی زیادہ کوفہ کی طرف سے خطوط آئے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، انہیں اتنے زیادہ میسیجز نے، زیادہ سندیش بھیجے گئے کہ آپ کوفہ میں آئیے، تو پہلے حضرت حسین نے اپنے چچا مسلم بن عقیل ان کو بھیجا۔ جب ان کے چچا وہاں پر گئے ہیں تو ان کو ان لوگوں نے وہاں پر قید کر کے ان کا قتل کر دیا۔ کوفہ کے گورنر اور یزید کو یہ خوف تھا، ان کے دل میں یہ شک تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ڈر یزید اور کوفہ کے گورنر کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اس لیے وہ حضرت حسین کا قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ جب حضرت حسین کے چچا شہید ہو گئے، پھر آپ کوفہ کی طرف جانے لگے تو آپ کو بہت سارے صحابہ نے آپ کو وہاں سے منع کیا، یعنی کہ وہاں پر جانے سے منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے ہیں اور کربلا کے مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو اپنے چچا مسلم بن عقیل کی شہادت کا معلوم ہوا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا۔ ابن زیاد تھا عبید اللہ بدبخت، اس نے کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے عام شخص کے ساتھ کرتے ہیں کہ گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کر لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کے مقام پر موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو سیدھا یزید کے ہاتھ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ پھر حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے، مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان سب پر بدبخت ابن زیاد نے ظلم یہ کیا کہ انہیں شام جانے کا راستہ ہی نہیں دیا، اور اس نے اپنی توہین محسوس کی کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے، اور اس نے پھر اپنا لشکر بھیجا اور اس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا۔ تو حضرت حسین نے کہا میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہ رہے تھے تاکہ اس کوفہ کے گورنر کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے، پھر بھی لڑتے، تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ آپ معاذ اللہ باغیوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی، وہ اتفاقی لڑائی تھی، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ مجھے واپس جانے دو، لیکن ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔
یہ ظلم تھا۔ پھر کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جتنے اہل بیت مرد تھے سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس نے اسلامی حکمران تھے، اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن قلم کر دی گئی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے۔ اس قصے کا ایک اور حصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ آج کی حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو یہ دینی تعلیم کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔